متاثرہ علاقے میں اس میں یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا ہوگا تو اس میں انہوں نے شیئر کیا کہ ان کا ورک جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے جہاں پہ کام کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نیکی کو اپنے سے کر لیں گے. یہ پتہ ہے ان کی طرف سے امتحان ہے ان لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے نعمتیں دی, ہم ان نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں, کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا جو ٹاسک ہوا ہے جو ہم نے کام کیا ہے ان علاقوں میں اس کو ہم سمجھ میں ڈالیں گے, اور جو ہمارا خالص ہماری طرف سے جو ہوا ہے تو اس کو جو اس کا بعد اوور آل جو اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, اور جو ہمارے ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ اور آپ لوگوں کے جو تعاون سے جو کام ہو رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ان شاء اللہ. تو اس میں مقصد جو اللہ کی رضا ہے, اللہ اپنی جانکاری سے بچائے, مقصد جو اللہ کی رضا ہے, اور ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری تو شرافت بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب تک اپنے بھائی کی بھلائی میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے کام کو سمیٹ دیتا ہے. اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا چارجز مختلف چیزوں کے اندر نہیں پڑتے. جیسے ہمارے گھروں کے اندر بندہ کہتا ہے میری 50,000 سیلری ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں, 1 لاکھ سیلری ہے میں خوش نہیں ہوں. کسی دن بچے کی جو ہے وہ بیماری کا پتہ چلتا ہے, پھر کسی دن پتہ چلتا ہے گھر کی موٹر خراب ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام سمیٹتا ہے. علماء کرام اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ پوری ٹیم الحبیب اسکول سسٹم حبیب بھائی کے ساتھ جتنے آپ شرکا ہیں الحمدللہ بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی یہ کوشش کی کاوش کو سنیں. تو اس وقت ہماری قوم بہت بڑی مشکل کے اندر ہے. ملک کا تقریباً 60% حصہ اس وقت پانی کی زد کے اندر ہے, اور اس کے اندر 3.5 کروڑ کے قریب لوگ اس وقت کھلے آسمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں ایک اور بات 1500 کے قریب اموات ہو چکی ہیں, 20 لاکھ کے قریب جانور متاثر ہوئے ہیں. اور پاکستان کا بہت سارا ایسا ایریا جہاں پر فصلیں تھیں اور اربوں روپے کا نقصان فصل کی صورت میں, جس کے اندر یہ چاول کی فصل ہے کچھ علاقوں کے اندر, اسی طرح یہ کپاس وغیرہ ہے. ہمارے فیصل آباد کے ایک تاجر ساتھی گئے تھے جب ابھی آدھے علاقے میں سیلاب آیا تھا, اس وقت گئے تھے. وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو میں نے جتنا علاقہ پھرا اور میں نے جو اپنی کیلکولیشن نکالی ہے اس وقت وہ کہہ رہے تھے 50 ارب کا نقصان صرف کپاس کا ہوا. ابھی تو شاید 200 ارب کا بھی نقصان اس سے زیادہ چلا گیا, اور ہم اس وقت سالوں پیچھے چلے گئے ہیں. یہ نقصان کوئی 1 مہینے 2 مہینے میں پورا ہونے والا نہیں ہے, جس پہ سالوں کی محنت ہے. لوگوں کے گھر جتنے گرے ہیں اللہ معاف کرے, زندگی میں انسان ایک دفعہ ہی گھر بناتا ہے اور اس کے لیے سالوں محنت کرتا ہے. جب وہ گر جائے تو اس کی صورت حال کیا ہو. ابھی ہم کچھ دن پہلے کونسا کے علاقے میں تھے, ہمیں پتہ چلا کہ ایک گھر ایک ایسا گرا ہے کہ 3 دن پہلے اس گھر سے مستری باہر نکلے تھے. بالکل نیا مکان تھا اور اس مکان سے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پہ نالا گزرتا تھا. نالے میں اتنی شدت کی طغیانی تھی, پانی اتنی تیز آیا, اس نے 210 گھر اپنے اندر بہا کے لے گیا. اور اب وہ جہاں 210 گھر تھے وہ اس وقت ایک دریا کی صورت میں وہ جگہ منظر پیش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر اب وہ لوگوں سے ہماری بات ہوئی, ہم نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم گھر بھی بنا لیں گے, محنت کر لیں گے 4-5 سال, لیکن گھر بنانے کے لیے جگہ کدھر ہے, وہ تو دریا بن گئے. اس طرح کے حالات ہیں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. دھوپ ہو پھر بھی وہ مشکل میں ہے, کیونکہ جہاں پانی کھڑا ہو وہاں پر حبس ہوتا ہے, اور اگر بارش آئے پھر بھی وہ کھلے آسمان تلے ہیں. وہ چند چیزیں اپنی اٹھا کر بڑی مشکل سے بیٹھے بھی روڈ کے اوپر, کیونکہ روڈ تھوڑا سا اونچے ہوتے ہیں. تو یہ حالات اس وقت ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے کچھ وہ ہیں اور کچھ میں بتاتا ہوں. ابھی ہم کل آئے ہیں ڈرون سنگھ کے علاقے سے. ہم ایک بستی کے اندر گئے, وہاں پہ 4 فٹ پانی تھا. 4 فٹ پورے گاؤں کے اندر پانی تھا, اور ارد گرد کا سارا علاقہ 4-5 فٹ 3 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا.
اور پانی کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے، وہاں پہ وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ وہ جس گھر کے اندر پانی جو ہے وہ چلا گیا، 3 فٹ پانی ہے، کمرے کے اندر پانی ہے، اس کے کچن کے اندر پانی ہے، برآمدے کے اندر پانی ہے، وہ وہاں پر کام اپنا گھر میں کیسے رہائش اپنی کریں گے، کیسے کھانا بنائیں گے، کدھر جائیں گے؟ وہ ادھر سے نکل کر باہر روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو ہم نے فیصل آباد سے آپ بھائیوں کے، آپ بہنوں کے تعاون سے الحمدللہ وہ 350 گھر کے تقریباً 350 قریب گھر کے جن کو راشن دیا، ان کو دودھ دیا، ادھر دودھ کے ڈبے لے کر گئے تھے، اور اسی طرح کپڑے تقسیم کیے ان کے اندر، چٹائیاں وغیرہ پلاسٹک کی نیچے بچھانے کے لیے دی، اور ان کے بچوں کو فیڈر وغیرہ اور پکا پکایا کھانا۔ تو ان لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بھی دیکھنے کے قابل تھے، اتنے مشکل حالات کے باوجود۔ شاید ہم نے سنا ہے کہ دونوں سندھ کے لوگ جٹ ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن کوئی ماں ہماری وہاں سے پانی کولر بھر کے پتہ نہیں کتنی دور سے لا رہی ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے اتنی محنت کر کے آئے ہیں، وہ ہمیں پانی لا کر پلا رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک کولر کے اندر پتہ نہیں اس نے کتنی کوک ڈالی اور برف ڈال کے پتہ نہیں کہاں سے برف لے کے آیا، وہ ہمارے لیے لے کے آئے۔ ہم نے کہا بھائی جان ہم صرف آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، آپ برائے مہربانی اتنی تکلف میں نہ پڑے۔ ہمیں اتنا کہنے کے باوجود کہتے یہ صحیح ہمارا حق ہے، صرف لوگ صحیح کہتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ 15 دن سے وہاں پر لائٹ نہیں ہے، اور جو اس کے 7 گاؤں وہاں 1 مہینے سے لائٹ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دن لائٹ چلی جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ 15 دن سے مسلسل لائٹ نہیں آ رہی، پھر پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہاں کے جو جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ سیاستدان ہمیں پوچھنے تک نہیں آئے، جو ہم سے ووٹ لینے کے لیے بار بار آتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق کو ایسے دار کرتے ہیں کہ آپ کے دادا کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، کہتے ہیں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ نے اتنا سامان ان کو دے دیا، کبھی انہوں نے اتنا سامان دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا یہ اللہ کی ذات کے بعد اور ہماری جو ٹیم ہے ان کی محنت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جب ہم شام کو وہاں سے یہ سارا ترتیب لگا کے نکلنے لگے تو واللہ اس وقت ان کی جو دعائیں تھیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی دعائیں کسی نے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے، جن بچوں نے محنت کی ان کے لیے تھی، جنہوں نے سب ٹیم کے لیے، آپ بھی ہیں فیصل آباد سے جتنے بھی لوگوں نے، ان کی دعائیں سن کر ہمارے جو ساتھ ٹیم کے بیٹھور ہونے لگے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دعائیں کتنی انہوں نے دعائیں دی اور آپ کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی قبول فرمائے۔ ابھی اس علاقے سے جہاں سے گزرتے تھے پولیس والوں نے ہمیں روکا، کہتے یار ادھر یہ فیملیاں بیٹھی ہیں ان کو بھی کچھ بولا۔ ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہم دے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آتے پھر کریں گے کچھ۔ اور اسی طرح ہمیں ارد گرد کے علاقوں سے مختلف بھائی کالیں کرنے لگ گئے، جن کے پاس جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے کر بھائی ہمارا قریب علاقہ ہے، آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے۔ ابھی ادھر بیٹھے کال ایک مجھے آئی، اس علاقے سے 30 کلومیٹر آگے ایک علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں 1000 فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کے لیے کچھ کریں۔ تو الحمدللہ اللہ توفیق دے رہا ہے، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مزید توفیق دے کرنے کی، ہم کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے جو ممکن ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم اتنا نہیں کر رہے جتنا نقصان کی موٹی سی میں نے کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ راشن ہم دے رہے ہیں یا کپڑے پہننے کے لیے دے رہے ہیں، راشن 15 دن چل جائے گا، 1 مہینہ چل جائے گا، اس کے بعد ان کا کیا بنے؟ گھر تو ہی ہم دے سکیں، ان کو گھر کا سامان تو ہی ہم دے سکیں۔ جانور جو ایک جانور جس پہ ان کے کچن کا دارومدار تھا وہ تو نہیں ہم ان کو دے سکتے۔ ہم ایک روڈ پہ گزر رہے تھے، 100 میٹر کے فاصلے پہ ایک جانور مرا ہوا پڑا تھا۔ اس کا مطلب کہ جو پانی میں بہہ کے جانور وہ تو علیحدہ تھے، یہ وہ تھے جو بیماریوں کی وجہ سے، یہ ان کا نقصان۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے جو محنت کرنی ہے کہ بڑا بول نہیں بولنا، اللہ کے سامنے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس ازمائش سے اس قوم کو نکالے، اور ہمیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ادھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یہ ٹیم پوری ٹیچرز کی اور باقی جتنی بھی انتظامیہ ہے محنت کر رہے ہیں، اس محنت کو جاری رکھیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جتنی دیر میڈیا ہے اتنی دیر یہ مہم ہے، اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن انشاءاللہ ہم نے طے کیا ہے کہ ان کے گھر تک بنانا ہے، اور ہمارا یہ پورا مشن ہے
फैसला बाद से 25 से करीब ट्रक हम इस वक्त आज की रिपोर्ट के तक ले कर जा चुके हैं, जिसके अंदर करोड़ों रुपए का सामान था, राशन था, उसके अंदर अद्वियात थी, बहुत सारे हमने कैंप लगाए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं। फिर तरीका का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कैसे काम करते हैं। जैसे आप टीम इधर नीचे जो है पीछे बैकअप कर रहे हैं, हम जो है उसकी मैनेजमेंट इधर कर रहे हैं, आगे हमारे आगे मैनेजमेंट वाला भाई है, फिर इलाकों के अंदर हमारी टीम के बंदे जाते हैं, देखते हैं कि किन लोगों का नुकसान कितना हुआ, उनका सर्वे करते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम कितना सामान लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर वो टोकन तकसीम करते हैं। फिर ये सामान जब जाता है तो उनको एक ग्राउंड या करीबी जो कुछ जगह उधर बुलाते हैं कि ये टोकन है, कल 3 बजे आपने फलां जगह पे आ जाता है, टोकन के ज़रिए उनको देते हैं। अगर हम इस तरह की तरतीब ना लगाएं तो उस वहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रकों के ट्रक लूट लेते हैं। इस तरह यह कि हम हर मुस्तक तक जितना भी है पहुँचा रहे हैं, पूरा एक सिस्टम है और पूरी मैनेजमेंट है, पूरा एक निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर कोशिश की जा रही है कि आपकी मानते उन हकदारों तक पहुँचे। मैं एक और छोटा सा वाक़या बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ जब निकला इधर से तो मेरे साथ 8 भाई थे। मैंने उनको कहा कि ये जो सामान मिला है इसमें से किसी ने बिस्कुट का पैकेट भी निकाल कर नहीं खाना, आपने जो चीज़ खानी है मुझे बतानी है, रास्ते के अंदर सफ़र है। ये बात मेरी ट्रक ड्राइवर ने नोट कर, उसने मैंने नहीं, उसके सामने बात हुई, उसने नोट की। जब हम उस ट्रक ड्राइवर को जो है वो रुखसत करने लगे, फारग हो गया, उस वक्त उसने मुझे कहा कि मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ आपकी टीम से, आपके तकसीम करने से, आपके भाइयों से, कि आपने जो कहा उन्होंने वही बात मानी और आपने बाकी वो सामान जो उधर लोड किया था इधर आकर वो अनलोड करके हकदारों तक पहुँचाया और आपने एक सुई भी आपने अपनी जेब में नहीं डाली। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये भी एक दावत उस ट्रक ड्राइवर। फिर हमने उसको नमाज की तरकीब की, हमने कहा यार आपको तो पैकेज मिला है कि आप नमाज पढ़े, आप दोपहर का खाना खाने उतरे हैं, आप ज़ुहर असर इकट्ठी कर रहे हैं, शाम का खाना खाना है, आप मगर इशा इकट्ठी कर रहे हैं, आप सफ़र में होते हैं, आपको अल्लाह ने ये पैकेज दिया। तो कहता कि मैं इंशाल्लाह इस पर, मैं कहता हूँ कि दावत भी साथ साथ इसी तरह उनको दावत देते हैं। उनको जब राशन देते हैं 10-15 मिनट उनके साथ हम नसीहत करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर अल्लाह ने इस आज़माइश में डाला है तो इस आज़माइश के अंदर कुछ हमारे अंदर कमियाँ बताई हैं, हमें उनको दूर करना है। उनको नमाज की तलकीन करते हैं, उनको आपस के ताल्लुकात, उनको आपस में नरमी की गुफ्तगू के हवाले से, उनके बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनको क्या कहते हैं इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करो। ये चीज़ें जब उनको बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत भी हो जाती है और उन तक नसीहत भी पहुँच जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और आपकी मामलत के साथ हो रहा है। एक एक बंदा, एक एक कतरा दरिया बन रहा है और अल्लाह ताला ये काम दे रहा है। लेकिन सही बात यह है कि हम उस उतना काम नहीं कर पा रहे जितनी आगे ज़रूरत है, जितना नुकसान हो रहा है। अल्लाह हमें मज़ीद तौफ़ीक़ दे, जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी इंशाअल्लाह हम उन तक पहुँचेंगे। और अब हमारे ज़िम्मे ये है कि हम अपनी सारी कोशिश से जहाँ तक मुमकिन है इसके अंदर शामिल करें। इसी तरह जब हम गए 16,000 रुपये आपके स्कूल की तरफ से पहुँचा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 62,000 रुपये है। और इसी तरह आपके सामने सूट पैक हो रहे हैं, आटा है 8 मन तकरीबन, इस तरह बिस्तर वगैरह है, बर्तन है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ये आपकी मांग के इसी तरह उन हकदारों तक पहुँचे। अल्लाह ताला हमें रियाकारी के अमल से बचाए, अल्लाह ताला हमें ये अमानतें उन हकदारों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारा ये अमल कबूल फरमा ले और हमारी कौम को इस आज़माइश से निकाल दे और हमें मज़ीद इसके अंदर उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।